آج دوسرا پارلیمنٹری سال شروع ہونے سے پہلے آج ہم نے بے نظیر کی تصویر کے پیچھے زرداری کی لیگیسی دیکھی، اور اس لیے جب زرداری کی لیگیسی دیکھی تو عوام نے اور ان کے منتخب نمائندوں نے آج غلامی نامنظور اور قائد عمران خان کی گونج لگا کے اس کا استقبال کیا۔ ہم سمجھتے ہیں آج کی تقریر اس ملک کو، اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کو، اس میں بسنے والے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی۔ وہ آج ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ اگر وہ یہ ہے بھی نہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے بھی تو آج وہ اپوزیشن کے چیمبر میں سے ہو کے آگے جاتے، اس ایمان میں آتے۔ اس لیے ہم نے اس کو استقبال کیا ہے اپنے احتجاج کے ساتھ۔ زرداری صاحب نے آج تک بھی 1 سال اس کا بھی ہو گیا، اس 1 سال کے دوران آج بھی اس نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ اس نے ایز اے پریزیڈنٹ یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو، یا اس نے آپ کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ شیئر کیا ہو، یا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہو کہ اس پہ الیکشن کرے۔ لہٰذا آج بھی زرداری صاحب ایک متنازع صدر ہے۔ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہوں گے اپنے حساب سے، لیکن اس ملک کے وفاق کی علامت ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس کے تقریر کے دوران ہم نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا۔ جس طریقے سے ہم احتجاج کرتے ہیں ایوان میں، کیونکہ ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا، ہماری آواز کو چھپایا جاتا ہے، لیکن آج زرداری کی سپیچ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ پارلیمان انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایوان کے باہر ہوتے ہیں، ایوان کو توقیت نہیں دی جاتی۔ آج چیئرمین سینٹ تو بیٹھا تھا، بڑے ایک لفظ تو کہہ دیتے کہ کل اس کی حکم پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اعجاز چودھری صاحب سینیٹر پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے، آج جوائنٹ سیشن میں افتتاح ہو رہی ہے، آج وہ جوائنٹ سیشن میں پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے۔ ہمارے میاں غوث صاحب ہے، وہ ایز ایم این اے اس کا حق ہے کہ وہ پروڈیوس ہو جائے۔ اگر ایمان کے اندر، ایمان میں عوام کی طاقت سے آئے ہوئے لوگوں کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی تو اس کو کیا آپ منتخب نمائندگان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسی ایمان کو صدر کا خطاب جائز ہے؟ یہ سارے غلط ہے۔ وقت انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کرے گا۔ یس، ایمان انکمپلیٹ ہے، جس کا ہم پہلے اعادہ کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جی سنا تھا کہ ایک محاورہ سنا تھا، لیکن اس کا مطلب جو ہے تو شاید اتنا واضح نہیں تھا، اور وہ تھا اندھیر نگری چوپٹ راج، جو کہ آج کا پاکستان بن چکا ہے۔ ہم نے آج کے اجلاس میں اس بات، جس میں کہ پارلیمانی سال ختم ہونے کو ہے اور دوسرا شروع ہونے کو ہے، یہ ایک ایسا ہاؤس ہے اس وقت، چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، جو کہ نامکمل ہے، اور ان سب کے الیکشن جتنے قوانین پاس ہوئے ہیں وہ اس کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ سینٹ میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی سے اس کو رکھا گیا ہے، اس کو 1 سال ہو گیا ہے کہ ان کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہو رہی۔ یہ کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس میں کہ ایک صوبے کی، اور یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس میں کہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے، تو کیسے الیکشنز ہوئے چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے، کیسے باقی ترامیم کی گئی، جبکہ یہ قانون کی جو سکیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے۔ ان کی جو ٹرم ہے، چاہے وہ چیئرمین کی ٹرم ہو یا جو آنے والے سینیٹرز ہیں ان کی ٹرم ہو، وہ پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس کو ریسٹور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ایک بڑے شدید خطرات لاحق ہیں، جس میں کہ بیرونی اندرونی دونوں شامل ہیں، اور اس قسم کی غیر نمائندہ حکومت جو کہ اس وقت ہے، اگر وہ ہی اس ملک کو آگے لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ۔
बहुत बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, आज जो मीटिंग आपकी हो रही है 10 बजे को कहा जा रहा है इस्लाम रहमान को, देखो ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाइन करते हैं और उनके साथ हमारी आन एंड ऑफ मीटिंग होती रहती है। तो यस एक मीटिंग हमारी है, लेकिन वो उसके साथ नहीं है, अभी मौलाना साहब के साथ नहीं है। किसके साथ है? देखो JIT में मैंने जब बाहर निकला हूँ तो मैंने उनका जिक्र किया है। वो JIT जो बनी है उस पर पहले भी एक पर्चा हो गया था और वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। वो इंटरनल जो सवाल जवाब हो सकते हैं मीडिया पे नहीं कह सकते, लेकिन हम समझते हैं हम कानून के मुताबिक चलते हैं और इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। कल आपकी खबर चल रही थी कि वज़ीर आला KP और आपके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, हाई के हवाले से बात हो रही है, किस हद तक राब्ते हैं? आप इरफान सदीकी भी तनकीद करके कहें कि दहलीज से उठते क्यों नहीं? देखिए हमने उनको कहा है और बार बार ये स्टेटमेंट हम दे चुके हैं कि हमारा इस वक्त किसी के साथ कोई राबिता नहीं है, ना हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता है, नहीं हमारा हुकूमत के साथ राबिता है, नहीं मुज़ाकरात इस वक्त ऑन द कार्ड्स है। थैंक यू जी। थैंक यू।